قسط نمبر 46۔ حنین کی رخصتی ہوئی تو وہ سب سے سرسری سا ملی، جیسے ناراضگی کا سا اظہار ہو۔ عافیہ نے اسے گلے لگایا تو وہ سر جھکا گئی۔ اس کو سب نے پیار کیا اور پھر جہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ذرا سا یہ ڈمی تمہیں تنگ کرے مجھے بتانا، اس کی ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں تھما دوں گا۔ جان نے بلال کو گورتے ہوئے کہا۔ بلال نے ایک آئی برو اچکائی۔ کہے میں تمہاری نہ توڑ دوں بہنوئی صاحب، سالوں کا فرض ہے آپ کی عزت کرنا، تو آپ بھی ذرا اپنے پجامے میں رہے۔ بخت بھی بولا تو بلال نے سر جھٹکا، رشتے میں تو جھکنا تم لوگوں کا ہی بنتا ہے۔ خیر جب فارغ ہو جاؤ تو بھیج دینا اپنی بہن کو، وہ کہہ کر مڑا۔ اس کی اکڑ سب نے دیکھی تھی۔ اس کی ماں کی تو جہان تب ہی گیا، کوئی اسے ایٹیٹیوڈ دکھائے اور وہ بھی چلایا۔ بخت بھی دان پیس رہا تھا، اچانک ایک نرم سا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس ہوا تو وہ بلال کو ہوئی بھی جواب دینے سے رک گیا۔ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، تم آدھی رات کو کال کر لینا، اسے گھر سے اٹھا کر پیٹوں گا۔ جان بولا۔ مالا نفی میں سر ہلانے لگی۔ حنین نے سر ہلا دیا۔ خفا مت ہو ہم لوگوں سے، تمہارے باپ کا کیا درا ہے؟ وہ بولا تو حنین کچھ نہیں بولی۔ سب سے مل کر وہ گاڑی میں سوار ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ اس کے گھر کی بیٹی سے زیادہ بلال کے گھر ہو چکی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے اپنی بیٹیاں پیا دیتے ہیں۔ لوگ وہ چڑھ کر جلا بانا سا باپ اور تایا کو دیکھتا بولا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی تمہیں دیکھ کر کے معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں سے بیا دی جاتی ہے۔ گھر کی بیٹیاں ریاض الٹی اس پر ڈالتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ جہان کا منہ کھل گیا۔ صارم نے اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ بخت نے بھی گہرا سانس بھرا۔ یہ مجھے طنز مار کر گئے ہیں، وہ مالا کی جانب مڑتا بولا، جبکہ مالا بھی ہنسی روک رہی تھی۔ واہ بے بڑے دانت نکال رہے ہیں۔ وہ غصے سے سب کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ رفتہ رفتہ سب ہی گاڑیوں میں سوار ہوتے گھر کو چل دیے۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا اسے اس کچی بستی میں آنے میں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو حنین نے ایک نگاہ چاروں سمت ڈالی۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ اتنے بڑے تاج محل نما گھر سے آئی تھی اور یہ گھر جہاں 4 کمرے بھی مشکل سے تھے۔ بلال کی امی نے اسے گاڑی سے نکالا اور بلال اندر چلا گیا۔ اندر روشنی تھی، بلال کی فیملی کے اور لوگ بھی تھے۔ وہ کچھ رسمیں اور ہنسی مذاق کرنا چاہ رہے تھے، مگر حنین سے یہ ٹوپی ڈرامہ مزید نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے امی کی جانب دیکھا، آنٹی میں تھک گئی ہوں، باقی رسمیں کل کر لیجیے گا۔ وہ 2 ٹوک بولی تو سب کی ایکسائٹمنٹ گیس کے غبارے کی طرح بیٹھ گئی۔ بلال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، کیسی تھکاوٹ، سارا وقت تو تم ایسے بیٹھی رہی ہو، چلو تھوڑی بہت رسمیں ہیں انہیں مکمل کر لو، بلال نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ نہیں بلال، وہ تھک گئی امی، رسمیں ہوں گی، وہ 2 ٹوک بولا۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، پوچھا، نہیں تم سے میں نے تماشا نہ بنانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ آہستگی سے ایک ایک لفظ چباتا بولا۔ حنین کو رونا آنے لگا۔ بکواس سی ان لوگوں نے رسمیں کی ہیں۔ حنین کے نزدیک جیسے آئینے میں چہرے دکھانا، پانی میں انگوٹھیاں تلاشنا، پکڑ کر پیسے مانگنا اور بلا وجہ کا شور و غل، جیسے بلال انجوائے کر رہا تھا، جیسے بچپن سے انہیں رسموں کا منتظر رہا ہو۔ حنین کی جان نکل رہی تھی، اتنا زیور، اتنا بھاری لباس، اوپر سے وہ کمر جکڑے اس کی بیٹا تھا۔ دل کیا اس کے منہ پر ہی مار دے کوئی چیز۔ 2 گھنٹے کی اس مشقت کے بعد ان سب کو احساس ہوا کہ وہ واقعی تھک گئی ہوگی، اسے کمرے میں جانا چاہیے۔ اور تب بلال صاحب اسے صابن دانی جیسے گھر میں کہے کھو گئے۔ اسے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر متل سی گئی۔ ان لوگوں کو کوئی فیشن سینس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کر اس آدمی نے اسے ٹیس کرنے کو بچوں کے ہاتھوں کمرے کی سجاوٹ دے دی، کیونکہ وہ اتنا لو سٹینڈرڈ تو نہیں تھا۔ تو وہ اسے بٹھا کر مزید شغل لگا کر رات 3 بجے کے قریب اسے کمرے میں تنہا چھوڑ گئے۔ تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ اسے بہت رونا آیا، کہاں پھنس گئی تھی وہ، کہاں
اس نے سب سے پہلے اپنا زیور پھینکا، اپنے گلے، ناک، کان کو خالی کیا، پھر دوپٹہ اٹھا کر پھینکا۔ اچھا بیٹا یہ دودھ پی لینا۔ بلال کی امی اچانک اندر آئی اور یہ منظر دیکھ کر ٹک گئی۔ حنین کو بڑا شدید غصہ آیا۔ جب کمرے میں آیا جاتا تھا تو ناک کرنے کا بھی رواج نہیں تھا، چاہے لوگ تھے۔ یہ آنٹی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ پلیز میرا روم ناک کر کے آئیے گا، آئندہ مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ بولی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری بیٹا، اگلی بار سے خیال رکھوں گی، تم یہ پی لینا۔ وہ شرمندہ سی کہتی وہاں سے چلی گئی اور حنین نے بال بھی کھول دیے۔ سارے وہ بستر سے اٹھتی تبھی بلال کمرے میں آ گیا۔ اس نے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھا۔ پلیز یہ صاف کر دے، پیسے نہیں تھے تو ابو سے مانگ لیے ہوتے، کم از کم اتنی جہالت تو نہ دیکھتی ہے اور نہ ہی اتنا لو سٹینڈرڈ۔ وہ طنز کا تیر اچھالتے سر چٹک کر واش روم میں چلی گئی۔ بلال نے ایک نگاہ بیڈ پر بکھرے سامان، دوپٹے پر ڈالی، پھر وہ سب دیکھا۔ واقعی زہر لگ رہا تھا۔ یہ اس کے کزنز وغیرہ کے شوق تھے، ورنہ وہ اپنے کمرے میں یہ گند بلاک لگنے دیتا۔ وہ سر جھٹک گیا، اپنے کپڑے الماری سے لیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سادہ لباس میں تھا۔ شیروانی سے جان چھوٹ گئی تھی اور تبھی حنین بھی کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی روئی ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پردے بھاری ہو کر پھولے ہوئے تھے۔ مجھے سونا ہے، یہ سب ہٹائیے۔ وہ روئی روئی سی بولی، یہ سب کل ہٹے گا، میں کافی تھک چکا ہوں، یہ سامان بستر پر سے اٹھاؤ۔ بلال بولا تو حنین نے اسے انہیں سرخ نگاہوں سے گورا اور غصے سے سارا سامان اٹھا کر ڈریسنگ پر پٹک دیا۔ مجھے کوفت ہو رہی ہے، اس سے پلیز ہٹائے اسے، تمہیں ہو رہی ہے، مجھے نہیں، سو جاؤ۔ وہ بولا اور لیٹ گیا۔ ہم پہلی بار یہ نرم بستر میسر آیا ہے، نہ تبھی سونے کی جلدی ہے۔ حنین بھڑکی اور بیڈ پر سے وہ جھنڈیاں پٹیاں اکاڑنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، نرم بستر تو اکثر میسر رہا ہے، نرم بستر میں سونے والی پہلی بار میسر آنے والی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پاڑ کانے کو دوڑی۔ مطلب تو صاف ہے۔ خیر، وہ شانے اچکا گیا۔ اگر کوئی خواب مجھے لے کر آپ سوچ رہے ہیں تو ہوش میں آ جائیے، ہماری جیسی لڑکیاں خواب نہیں ہوتی، وہ تو جو زبردستی سر پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور ہوش میں تم آؤ۔ وہ پاؤں جلاتا بولا جبکہ حنین نے تکیہ اٹھا لیا۔ اس کے ارادے دیکھ کر یقین ہو گیا وہ فرش پر سو جائے گی، کیونکہ مزید تو یہاں کچھ نہیں تھا۔ بیڈ کے علاوہ میرے بابا نے صوفے بھی بھیج دیے۔ کیا؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ نہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا، ان کی بیٹی کی ناک میں نکیل ایسی ہی تو نہیں ڈال جائے گی، اس وجہ سے صوفے رکھوائے ہی نہیں، میں فرش پر سو جاؤں گی، وہ بولی اور لیٹ گئی۔ میرے گھر میں چوہے بھی ہیں، باقی تمہارا اپنا شوق ہے۔ کیا؟ وہ اگلے لمحے اس کے پہلو میں تھی۔ بلال نے اس کی صورت دیکھا۔ میرا مطلب کیا مصیبت ہے، زیادہ زبان نہیں چل رہی؟ بلال نے سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ دیکھے میری مجبوری ہے، یہاں سونا تو مجھ سے دور رہے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر تکیہ بیچ میں رکھتی بولی، اور مجبوری یہ ہے کہ مجھے ولیمہ دینا ہے اور اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، میری ماں کو پوتا یا پوتی جلدی چاہیے۔ تیسری بات، میں اپنے شرعی حق سے تمہارے ان سو کالڈ ڈراموں کی وجہ سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ 1 منٹ میں اس نے اسے اپنی سمیت کھینچا تھا۔ بلال، وہ چلائی، ابھی مت چلاؤ، میرے کمرے تمہارے بھائیوں کی طرح ساؤنڈ پروف نہیں ہے، یہاں کمرے سے کمرہ جڑا ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے حصار میں قید کرتا بولا تو حنین نے اسے دور کرنا چاہا، بس وہ جھڑک گیا۔ حنین رکی کہاں ہے، نہ یہ ڈرامے اپنے گھر چھوڑ کر آتی، وہ برہمی سے بولا اور اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو گال پر گر رہے تھے۔ بلال نے اس کے ہونٹوں کو اچانک ہی چھوا۔ حنین کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ بلال نے اس کے ہونٹوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں جکڑے کہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس نے اس کے ہونٹوں سے ہٹتے اس کی گردن شانے پر بھی اپنے نشان دینے شروع کر دیے۔ حنین نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایسے موڈ میں نہیں تھا۔ حنین کی شرٹ کے ہکس کھولتے اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔
اور اس کے اوسان سے بلوا دیے، چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ وہ چلائے کہ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ بلال نے اس کے منہ پر اس کی شرٹ باندھ دیا اور اس کی ہر التجا قمیض کے نیچے دم توڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ اس کے وجود سے ہمت ختم ہو گئی اور وہ اس کے اسپرے پر اس کی مرضی پر تھی۔ وہ صبح دن نکلنے پر اس سے جدا ہوا اور اسے اٹھنے کا کہنے لگا۔ اس کے منہ پر سے شرٹ بھی کھول دی۔ اٹھو، تمہارے گھر والے ابھی ناشتہ لے کر ٹپک جائیں گے۔ وہ بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس کی نگاہ شیشے پر گئی، وہ خود کو سمیٹ گئی۔ بلال ہلکا سا مسکرایا۔ حنین نے تکیہ دے کر مارا، اسے تمیز سے رہنا میرے ساتھ، وہ انگلی اٹھاتا بولا، جبکہ حنین ذرا ڈر سی گئی۔ میں سب کو بتاؤں گی، وہ رونے لگی۔ ہم کمینے لوگوں کی یہی نشانی ہے، پردے میں رہنے والی چیزوں کو دنیا میں نشر کر دیتے ہیں۔ ویسے کیا بتاؤں گی؟ بلال نے مجھ سے اپنا حق لے لیا۔ ساؤنڈ گڈ، شوق سے بتانا۔ وہ مسکرایا اور واش روم میں چلا گیا۔ حنین نے انہیں دیکھا اور غصے سے اس نے وہ دودھ کا گلاس پھینک دیا جو رات بھر میں خراب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے زخم تو بھرنے لگے تھے لیکن دل کا زخم نہیں، اور دل کا زخم ابھی بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت اس سے فاصلہ اختیار کر رہا تھا، عافیہ کے ساتھ ناشتہ پیک کر وہ فارغ ہوئی تو عافیہ نے کہا اسے کہ وقت کو اٹھا دے، بہن کے ہاں ناشتہ دینے جانا ہے۔ وہ کمرے کی جانب آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ دیکھ کر خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ بہت دنوں بعد کمرے میں آئی تو کمرہ کم کباڑ خانہ زیادہ تھا اور سگریٹ کے اسمیل کے ساتھ بے شمار ٹکڑے۔ وہ بیڈ پر سویا ہوا تھا، اینا کے ساتھ ساتھ وقت نے اذان سے بھی علیحدگی کر لی تھی۔ اینا خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے نزدیک آئی اور اسے شانے پر ہاتھ رکھا تو وقت ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اینا اس کی سرخ نگاہوں سے ڈر گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آتش فشان سا لگا۔ امی نے بلایا ہے تو میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ بڑکا، اپنے سوئے ہوئے تھے اٹھانے، تمہارے جیتے جی میں کبھی چین سے نہیں سو سکتا، تو میرے کمرے میں دوبارہ کبھی مت آنا۔ اس نے اسے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اینا کیا کرتی؟ دروازہ بجاتی کہ عافیہ سن لیتی۔ وہ کونے میں کھڑی ہو کر بے حد رو پڑی۔ وہ ایک بار معافی کا موقع تو دے دیتا، کم از کم۔ اینا اٹھ گیا وقت۔ عافیہ نے آواز لگائی تو وہ آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی۔ جی امی آ رہے ہیں، فریش ہو رہے۔ اچھا دیکھو یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ سامان باندھ کر بولی۔ جی۔ اینا بالکل سا مسکرائی۔ مالا پوریا تل کر لے آئی، بس وہی رہ گئی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ بند کیا۔ کچھ کمی تو نہیں لگ رہی؟ عافیہ فکر سے مالا اور اینا سے پوچھنے لگی۔ نہیں ممانی، اچھا ہے۔ مالا پہلی بار کسی چیز میں بولی تھی، تھوڑا جھجک سی گئی۔ عافیہ نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور اینا کا بھی بہت شکریہ بیٹا، تم دونوں نے میری بہت ہیلپ کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ حنین بہن ہے، ہماری بیٹی ہے اس گھر کی، اینا نے کہا تو مالا بھی سر ہلانے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ میٹھا دہی اندر رکھا تھا تو وہ بھول گئی۔ مالا کو یاد آیا وہ اندر جاتی کہ اتنی صبح جہان اٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کچن میں جھانکتے ہوئے اسے ناگواری سے پوچھا۔ وہ میں آج حنین کا ناشتہ جانا ہے نا، سب نے وہی تیار کر رہے ہیں۔ مالا آہستگی سے بولی، گھر بڑا پڑا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جہان؟ مالا حیرانگی سے بولی۔ پیچھے ممانی کے ساتھ اینا بھی تھی۔ وہ دیکھ لیتے کیا سوچتے، رخصتی کے لیے تو مان نہیں رہا تھا اور موقع چاہیے تھا کھلنے کا۔ اب کھلے عام اس کمرے میں لے جانا چاہتا ہے، کیا فضول سی بات تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ جہان، ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ بیٹی خوش رہو، سدا سہاگن رہو، شوہر کے اس پاس اوپر نیچے رہو، اس کی خدمات کر کے ثواب کماؤ اور کبھی واپس لوٹ کر انکی میں مت آنا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود ہی منہ بنا کر دعائیں دی اور مالا کو گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ جہان چھوڑے رات مالا جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی وہ صبح پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر پر سب کیا سوچیں گے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مالا کو اب رونا آنے لگا۔ تائی جان، وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔ اینا اور عافیہ مڑی۔
سب کو بتا دینا جہان نے مالا کی رخصتی کر لیے کہہ کر وہ اوپر چڑھتا گیا، جبکہ مالا سے تو سر بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور وہ ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کمرے میں چلے گئے۔ کوئی حال نہیں اس لڑکے کا، بچپن سے ہی ایسا ضدی ہے۔ بس جو جب جیسے کرنا ہے تو کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں کچھ نہیں پتا، کوئی اصول کوئی بات نہیں، بس اپنی منمانی عافیہ بڑبڑاتے لگی۔ اینا بولنے کا حق ہی نہیں رکھتی تھی، تبھی چپ رہی۔ کچھ دیر بعد وقت آ گیا تو اینا اسے دیکھتی رہی۔ اس بچی کو بھی بیچنا تھا، میں نے اب لے گیا۔ وہ بدتمیز عافیہ غصے سے بولی، کتنا خوش تھی جانے کے لیے بیٹا، جا کر تم تیار ہو جاؤ، تم اور وقت دے کر آؤ۔ ناشتہ عافیہ بولی تو اینا نے سر ہلایا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ ایک دم وہ بولا تو عافیہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مجھے دے دے، میں دے آؤں گا۔ وہ سامان اٹھانے لگا۔ اوے ہوئے پاگل ہو گئے ہو؟ یہ لڑکے تو اٹھاتی ہوں، تمہارے باپ کو دماغ ٹھکانے لگائے گا۔ تمہارے وہ بڑھ کے مجھے نہیں لے جانا کسی کو، یا کسی نہیں، بہو ہے میری، بیوی ہے تمہاری، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ آگ بگولا سی بولی تو وقت سر جھٹک کر ہٹ گیا۔ بات کرنے کا فائدہ جو نہیں تھا۔ صارم کی آنکھ کھلی تو پہلو میں رحاب کو پایا ہی نہیں۔ اس نے دوسری سمت دیکھا، وہ آئینے کے سامنے کڑی بال بنا رہی تھی۔ بال گیلے تھے۔ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ جو محترمہ صبح صبح نہائی دھوئی سی نکری سی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، جبکہ رحاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رحاب وہ اسے پکار گیا، آپ کی چائے سائڈ پر رکھی ہے، پی لے، وہ بولی اور اپنا بستر اٹھانے لگی۔ یہاں آؤ۔ اس نے اسے اشارے سے بلایا، کوئی کام ہے؟ وہ رکے لہجے میں بولی، کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ صارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، بس ویسے ہی دل نہیں بات کرنے کا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ صارم اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ آج ولیمہ ہے جی، میں فارغ ہو کر اپنے گھر ہی جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا، نہیں اطلاع دی تھی کچھ دن وہیں رہوں گی؟ وہ بولی تو صارم نے ذرا ناراضگی سے اسے دیکھا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کیسے رہوں گا؟ وہ غور کر بولا، جیسے پہلے رہتے تھے، میرے آنے سے جیسے 1 سال میرے بنا رہ رہے تھے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کر پاس آ گیا۔ میری کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں؟ اس نے بستر پر سامان پھینک کر سوال کیا، بیوی ہو میری تم۔ صارم نے اس کے شانے تام لیے، کیا یہاں پر بیویوں کو اور ان کے گھر والوں کو یہ عزت دی جاتی ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے پھر۔ وہ اس کے بازو جھٹک گئی، تو تمہیں یہ لگ رہا ہے میرال کو عزت دیتے ہم؟ وہ جس ٹائپ کی لڑکی ہے، تم خود بھی اجنبی ہو، کسی کو حق نہیں ہے کسی کو بھی ضرورت سے زیادہ سزا دینے کا۔ اور آپ لوگ ہوتے کون ہیں انہیں سزا دینے والے؟ 1 سال جیل میں کم تھا جو آپ کے بھتیجے نے اب بھی ذلیل کیا۔ رحاب صاحبہ، جب تک عورت اپنے معیار سے خود سے گرنا چاہے، مرد اسے ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بہن خود ویلن بنی تھی، اس کا انہوں نے نہیں کہا تھا آپ کے بھتیجے کو آزاد کرائے؟ مجھے اور اس کے بعد شادی کا لاڑا تھے، آپ لوگ میرا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اور یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو صرف مجھے بیوی سمجھتے ہیں۔ بیوی بھی نہیں، شاید بیوی کی کوئی اہمیت ہوتی ہو۔ آپ لوگ مجھے ملازمہ سمجھتے ہیں۔ مالا کو تو اب جہان بھائی کا ساتھ مل گیا، تو اس گھر کو کسی اور ملازمہ کی ضرورت تھی، اور وہ میں کیا ہو؟ تمہیں صارم نے پکڑ کر اسے خود سے لگا لیا، دور رہے مجھ سے، مجھے آپ سے مخاطب نہیں ہونا۔ آپ نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو تو پتہ لگنا چاہیے۔ مجھے تو ہو گئی، لیکن افسوس آپ کو نہ ہو سکی۔ وہ سرخ آنکھوں اور بھیگے لہجے میں کہتی اسے حیران کر گئی، چپ چاپ اگر کوئی بات برداشت کر رہا ہے تو اس کی برداشت کو اتنا نہ آزمائے کہ میرال ابھی آگے آپ سے بدلہ لے تو میں خوش ہو جاؤں کہ اچھا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ جبکہ صارم خاموشی سے خالی کمرے کو دیکھتا رہا۔ وہ ایسی پٹی تھی جیسے برداشت کر کے تک گئی ہو۔